والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان کا جو ہفتہ واری سلسلہ ہے، آج اس سلسلے میں ایک ایسے انصاری صحابی کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا جن کے اسلام کی مدت دنیاوی اعتبار سے مختصر رہی اور اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کو شہادت کے مرتبے سے ہمکنار کر دیا۔ اس صحابی کا نام ہے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ۔ سیرت کے بیان میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ پہلے تو 6 لوگوں نے مدینے کے اسلام قبول کیا، پھر دوسرے سال 12 لوگ مسلمان ہوئے، اور اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی خواہش کی بنیاد پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا مدینہ۔ حضرت مصعب نے جو تبلیغی کوششیں کی، ان کے نتیجے میں تقریباً سارا کا سارا گھرانہ یثرب کا یعنی مدینے کا مسلمان ہو گیا۔ بعض افراد ایسے رہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں تاخیر ہوئی ان کی طرف سے، تو انہی چند افراد میں سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو سلمہ جو انصار کا ایک قبیلہ ہے اس کے سردار تھے، اور بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے گھر کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی 3 بیٹے معاذ، معوذ اور خلاد نے، اور بیوی ہند نے، لیکن عمرو نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بیوی اس سلسلے میں فکر مند تھی اور چاہتی تھی کہ شوہر بھی اسلام قبول کر لے، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے نہ بیٹوں کو کھلے طور پر اسلام کے اظہار کی ہمت ان کے سامنے ہوئی تھی، اور نہ ہی بیوی کھل کر بات کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ ایک دن عمرو نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو، یہ مکے کا جو مبلغ یہاں آیا ہوا ہے، کہیں ہمارے بچے اس کے پھیرے میں نہ آ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی بہتر بات ہوتی کہ معاذ کی زبانی آپ مصعب بن عمیر کی کچھ باتیں سن لیتے۔ کہنے لگے کہ کیا میرا بیٹا بگڑ گیا اور اس پر بھی اس مبلغ کا جادو چل گیا؟ بیوی نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، لیکن ایک مجلس میں شرکت کی تھی، اور اس مجلس میں مصعب کی باتیں اس نے سنی تھی، تو جو باتیں اس نے سنی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سنیں گے۔ تو بیٹے کے سامنے بات رکھی اور بیٹے نے سنایا۔ کیا سنایا؟ تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عمرو کہنے لگے کہ یہ جو مصعب ہے اس کی ساری باتیں اسی طرح کی ہوتی ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ ایسی ہوتی ہے، اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ، آپ بھی سنیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو ایسے قبول نہیں کروں گا، میں اپنے معبود بت سے مشورہ کروں گا۔ بت کون ہے؟ تو انصار کے قبیلوں کا جو بت تھا منات تھا، اور انصار کے لوگ خاص طور پر اس بت کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے بڑوں کے گھروں میں خاص طور پر اور عام طور پر بھی یہ بت ہوا کرتا تھا۔ جیسے عمومی طور پر بت پرستوں کے یہاں
گھروں میں بتوں کے رکھنے کا رواج ہوتا ہے، تو انصار کے یہاں بھی اس کا رواج تھا۔ عمرو نے بھی منات کا ایک اچھا خوبصورت لکڑی کا بت بنا رکھا تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی خدمت ہوتی تھی، یعنی خوشبو چڑھایا جاتا، تیل لگایا جاتا، اور پھر کاروبار کے لیے جب نکلنا ہے تو اس وقت اس کی پرستش کر کے عمرو نکلا کرتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، پہلے اپنے معبود سے مشورہ کروں گا۔ اب مشورہ کیسے؟ تو یہ بات تو واضح ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا کہ ایک لکڑی کا بت کیسے مشورہ دے گا۔ معاذ بیٹے نے اسی طرح سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ میرے معاملے میں دخل نہیں دینا، میں جب تک مشورہ نہیں کروں گا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو اب مشورہ کرنے کی صورت کیا ہوتی تھی؟ تو بت کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑی کر دیتے، اور جو سوال کیا جاتا بت سے اس کا جواب بوڑھیا دیتے، اور یہ سمجھا جاتا کہ بوڑھیا کی زبان میں بت بول رہا ہے۔ تو بہرحال اپنے طریقے کے مطابق عمرو نے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک مبلغ آ گیا ہے، اور اس کی بڑی کوشش یہی ہے کہ آپ کی عبادت نہیں کی جائے، آپ کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، آپ مجھ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر کیا ہے؟ تو سمجھا گیا کہ وہ ناراض ہو گئے، اس لیے جواب ان کی طرف سے نہیں آیا ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے آپ کی ناراضگی ہو۔ تو اب یہ تو ان کا معاملہ ادھر ہو گیا اور لٹک گیا سمجھے ایک طرح سے۔ لیکن بیٹوں نے حضرت معاذ بن جبل جو بیٹوں کا کے دوست ہوتے تھے اور نوجوان تھے، ان کے ساتھ مل کر پلاننگ کی کہ جس معبود کے ساتھ قلبی طور پر باپ اس طرح جڑے ہوئے نا، اس معبود کی حقیقت ان کے سامنے رکھیں گے۔ کس طرح رکھیں گے؟ تو باپ رات میں نیند کی آغوش میں جب چلے گئے نا، تو چاروں نے مل کر یا تین بیٹوں نے مل کر، تین لوگوں نے مل کر بت کو اٹھایا اور بنو سلمہ کے کچرا پھینکنے کی جگہ پر جا کر پھینک دیا، کوڑے دان میں۔ صبح ہوئی، دیکھا معبود غائب ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا غصہ آیا، ڈھونڈا، پھر باہر نکلے تو پتہ چلا کہ یہ تو کچرے میں پھینکا ہوا ہے۔ کہا کہ اگر مجھے پتہ ہو جاتا نا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے تو میں اس کو بہت ذلیل کرتا۔ بہرحال اس کو نہلایا دھلایا اور پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دن گزر گیا، رات میں پھر سونے کے بعد بیٹوں نے ٹھیک اسی طرح کا معاملہ کیا۔ اب پھر صبح اٹھ رہے تو غصہ، یہ پھر کیا ہو گیا آج؟ تو پتہ چلا کہ اسی کوڑے دان میں بت رکھا ہوا ہے۔ پھر اپنے غصے کا اظہار کیا اور پھر لا کر صاف ستھرا کر کے رکھ دیا، اور کئی دنوں کے یہ تک سلسلہ چلا۔ تو ایک دن ذہن میں بات آئی، یا تیسرے دن بات آئی کہ آج فیصلہ ہو ہی جانا، کیا ہے؟ تو کہا کہ اے میرے معبود، تیرے ساتھ یہ معاملہ کون کر رہا ہے مجھے پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اب تو ہی کچھ اس کا کر سکتا ہے۔ تو یہ تلوار ہے، میں تیرے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ آئے تو پھر تو اس سے نمٹ لینا۔ تو اب یہ نمٹنے والا کیوں ہوگا، کس بنیاد پر ہوگا؟ بہرحال پھر تیسرے دن یا بعد کے دنوں میں وہی منظر ہے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ وہ غائب ہے، تلوار الگ اس سے کر دی گئی ہے، اور اب ظلم یہ کیا گیا ہے کہ ایک مردہ کتے کے ساتھ اس بت کو باندھ کر پھینک دیا گیا ہے۔ تو یہ جو منظر ہے نا، اس منظر نے دماغ کھول دیا، اور کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیسے کرے گا؟ اور اس سوچ کے پیدا ہوتے ہی حضرت عمرو نبی اکرم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب یہ جو زمانہ ہے نا، یہ سن 3 ہجری کا زمانہ ہے، یعنی غزوہ احد سے پہلے کا زمانہ۔ بات مشہور ہو گئی ہے اور پھیل گئی ہے کہ کفار کا لشکر مکے سے نکلا ہے، اور بڑا لشکر ہے 3000 کا، اور ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا۔ تو اب یہ بات ہمارے سامنے آئے گی سیرت کے حوالے سے کہ اس اطلاع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے، اور نوجوان جو صحابہ ہیں خاص طور پر وہ بڑے پرجوش ہیں،
اور بدر کی کامیابی ان کے سامنے ہے، تو ایسے ہی ایک کامیابی اور دہرائی جائے، اس طرح کا جوش ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار انہوں نے کیا کہ نہیں، باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ بڑے بزرگوں کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے گا، لیکن بہرحال نوجوان پرجوش تھے۔ حضرت عمرو یہ دیکھ رہے کہ ان کے بیٹے بھی روزانہ کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، اور جنگی مشق ہو رہی ہے اور بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب ان کے سینے میں بھی خواہش مچل رہی ہے کہ میں بھی کیوں نہ شریک ہوں۔ اب صورتحال ہے کیا اصل؟ تو اصل صورتحال یہ ہے کہ حضرت عمرو ایک پیر سے معذور ہیں، اگر عام لفظ میں کہیں گے تو لنگڑے۔ تو بیٹوں نے سمجھایا کہ آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا نا، آپ کو شرکت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر میں بیٹھے۔ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مانوں گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لڑائی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اور میرے بیٹے مجھ کو روکتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو میرا پیر ہے نا، نہیں ہے کہ اور لنگڑا ہوں میں، تو میں قیامت کے دن لگڑاتی ہوئی حالت میں جنت میں داخل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت دے دو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اجازت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تینوں بیٹوں کی بھی شرکت ہو رہی ہے، اور عمرو بن جموح بھی شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو اپنی بیوی سے مل رہے ہیں، رخصتی والی ملاقات ہو رہی ہے، اور کچھ اس انداز کی ملاقات ہے کہ جس سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ بس یہ آخری ہی ملاقات ہے، اور اس زندگی میں اب یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف قبلہ رخ ہو کر نگاہ اٹھائی انہوں نے اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے۔ بہت سارے لوگ قبیلہ بنو سلمہ کے شریک ہوئے تھے، حضرت عمرو بھی شریک ہوئے۔ بات مختصر یہ ہے کہ پہلے تو جنگ کا نقشہ دوسرا رہا، مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن وہ پلٹ گئی بازی، اور کیسے پلٹی انشاءاللہ بات آئے گی ہمارے سامنے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطرے کی زد میں اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے لیا ہے، تو اس وقت بہت سارے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کامیاب دفاع کیا ہے، اور ایسا دفاع کیا کہ اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیے۔ تو حضرت عمرو بن جموح اور ان کے بیٹے خلاد دونوں ساتھ ساتھ ہے کفار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ اسی حالت میں باپ اور بیٹے یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ جس آرزو اور جس تمنا کے ساتھ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے میدان احد کی طرف، اللہ نے اس آرزو اور اس تمنا کی تکمیل فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ جو جس حالت میں ہے نا، اسے اسی حالت میں رہنے دینا، یعنی بدلنا نہیں۔ زخمی حالت میں ہے، کپڑے جس کپڑے میں ہے اسی حالت میں اس کی تدفین ہوگی۔ کہا کہ میں قیامت کے دن کی شہادت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے حضور دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شہید کر دیا جاتا اللہ کے راستے میں، تو قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا نا، تو اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، اور یہ خون زعفرانی رنگ کا ہوگا، اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو کے ساتھ ایک اور صحابی جن کا نام عبداللہ ہے، ان کو دفن کیا، اور یہ کہتے ہوئے دفن کروایا کہ دونوں کو ایک ساتھ دفن کرو، اس لیے کہ دنیا میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اب یہاں آرزو عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے اور پیغام کے طور پر کیا بات ہے؟ تو موٹی بات تو یہی ہے کہ کیا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ تو جنت ہے، اور جنت کو بہترین انداز میں حاصل کرنے کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ راستہ جس کو عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے چنا ہے، اس راستے سے مختصر وقت اسلام کی انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں
پہنچ گئے اور کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر مومن کی آرزو یہی ہونی چاہیے۔ اگر کبھی زندگی میں یہ آرزو نہیں پیدا ہو رہی ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مات علی شعبۃ من النفاق، جس کے سینے میں یہ آرزو پیدا نہیں ہوتی ہے نا، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرتا ہے۔ مومن ہے تو کسی نہ کسی گوشے میں دل کے ایسی تمنا موجود ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔